مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب الشمائل النبویہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ چوتھی حدیث ہے: حدثنا محمد بن بشار یعنی العبدیہ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما یقول. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث ہمارے استاد محدث امام محمد بن بشار عبدی نے بیان کی، اور محمد بن بشار نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث ہمارے استاد محدث امام محمد بن جعفر بصری نے بیان کی. محمد بن جعفر کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث امام شعبہ نے بیان کی، جن کو محدثین امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں کہ حدیث کے وہ امیر المؤمنین ہیں. شعبہ اسے اپنے استاد امام محدث ابو اسحاق سبعی سے روایت کرتے ہیں کہ ابو اسحاق سبعی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا کہ آپ فرماتے تھے. یاد رکھنا کہ یہ برا جو ہے یہ را کے اوپر زبر کے ساتھ ہے، اس پر شد نہیں ہے، برا نہیں ہے. اکثر لوگ برا کہتے ہیں اور یہ غلط عام ہے. لفظ ہے برا. ان کے والد کا نام ہے عازب، اور یہ دونوں باپ بیٹا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف رکھتے ہیں. براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ماں نے یہ فرمایا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجلا مربوعا بعید ما بین الکفین ما بین المنکبین بعید ما بین المنکبین عظیم الجمہ الى شحمت اذنیہ علیہ حلۃ حمراء ما رأیت شیئا قط احسن منہ. حدیث پوری ہو گئی.
اب اس کے ترجمے اور مطلب کی طرف چلتے ہیں۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پہلے فقرے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجلاً مربوعاً، یہ رجلاً بھی پڑھا گیا اور رجلاً بھی پڑھا گیا ہے، دونوں طرح۔ اگر رجلاً ہو تو رجل کا معنی ہوتا ہے مرد، تو معنی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسے مرد تھے، مربوعاً، مربوع کا معنی ہے میانہ قد، مربوع کا معنی ہے میانہ قد، اور اس کی تفصیل پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ میانہ قد سے مراد وہ ہے کہ جو طول کی طرف مائل ہو، تھوڑا سا درمیانے سے نکلا ہو۔ اور اگر رجلاً ہو جیم کے زیر کے ساتھ تو رجل درمیانے قد کے آدمی کو کہتے ہیں، تو گویا رجل کا معنی بھی درمیانے قد والا، مربوعاً کا معنی بھی درمیانے قد والا۔ اب لفظی ترجمہ یوں بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ درمیانے قد والے تھے، درمیانے قد والے۔ تو اب سوال یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ راجلاً کے اندر میانہ قد ہونا جو ہے یہ آ چکا، اب مربوعاً جو ہے جس کا معنی بھی میانہ قد ہے، یہ دوبارہ یہ لفظ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا مقصد اس کا؟ کیا مقصد اس کا؟ تو جواب اس کا جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو پہلے راجل کا لفظ لائے ہیں جس کا معنی ہے درمیانہ قد، اور پھر لائے ہیں مربوع جس کا معنی بھی درمیانہ قد ہے، یہ محض اس کی تاکید کے لیے لائے ہیں، تاکید کے لیے، کہ بات کو پختہ کرنے کے لیے۔ جیسے آپ کسی سے کہیں آپ پانی لے آؤ، پانی 2 بار کہہ دیا نا، تو تاکید جو ہے مقصود ہوتی ہے دوبارہ کسی لفظ کو بولنے سے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ مختلف ہوتے ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، اور مقصد تاکید، تائید ہوتی ہے، تاکید۔ دوسرے فقرے میں فرماتے ہیں بعیدہ ما بین المنکبین یا بعیدہ ما بین المنکبین، تو یہ بعید بھی ہو سکتا ہے، بعید بھی ہو سکتا ہے۔ بعید کا معنی ہوتا ہے دور، آپ جانتے ہیں۔ ما بین المنکبین، منکب جو ہے وہ یہ بازو اور کاندھے کا جو جوڑ ہے، اس کی جگہ کو منکب کہتے ہیں، اس کی جگہ کو منکب کہتے ہیں۔ تو یہ منکب ہوتے ہیں 2 مونڈے، جوڑ یہ ہوتے ہیں 2، ایک دائیں طرف والا ایک بائیں طرف والا۔ تو بعیدہ ما بین المنکبین بھی ہے، بعیدو بھی ہے، اور مفہوم اس کا جو ہے یہ تقریباً ایک ہی ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ 2 کاندھوں کے درمیان کچھ دوری تھی، 2 کاندھوں کے درمیان، کاندھوں کے جوڑ ہیں ان کے درمیان کچھ دوری تھی، دوری یا فاصلہ کہہ لیں، کچھ فاصلہ تھا۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھاتی مبارک، آپ کا سینہ مبارک وہ چوڑا تھا۔ ہم اپنی بولی میں اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ چھاتی چوڑی تھی، انہوں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بولی میں انہوں نے یہ کہا کہ 2 کاندھوں کے درمیان دوری تھی، فاصلہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں کاندھے جو ہیں وہ جڑے ہوئے، وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں تھے، کہ ایک دوسرے کے قریب ہوں تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے گردن کے اندر وہ نا کاندھے جو بازو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور بڑا عجیب سے آدمی لگتا ہے، کبھی اس میں وہ کبڑا پن جو ہے وہ بھی اس میں بن جاتا ہے، اور نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی تمام صفات سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مبارک جو ہے وہ مکمل طور پر پاک تھا۔ امام ملا علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ جمع الوسائل فی شرح شمائل میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوری ہے 2 کاندھوں کے بازوؤں کے جوڑ جو ہیں ان کے درمیان، تو اس سے مراد سینے کی فراخی ہے، سینے کا بڑا ہونا ہے، چھاتی کا کھلا ہونا ہے۔ اور یہ چھاتی کا کھلا ہونا جو ہے، چھاتی بڑی ہونا، فرماتے ہیں کہ یہ علامت ہے نجابت کی، بزرگی کی علامت ہے، اور خوبی کی علامت ہے، اچھائی کی علامت ہے۔
اور بعضوں نے اس کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ مراد یہ نہیں کہ سینہ جو ہے وہ چوڑا تھا، یہ بیان اگرچہ چوڑا تھا، وہ دوسری روایات کے اندر صریح الفاظ بھی آئے ہیں، رحیب کانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحیب الصدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوڑے سینے مبارک والے تھے، یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ لیکن یہاں الفاظ ہیں ان میں احتمال ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی یا اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سخی تھے اور صاحب وقار تھے، تحمل آپ کی طبیعت کے اندر پایا، اس سے یہ کہنا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں معنی عریض و اعلی الظہر، بس اس کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ جو پیٹھ ہے کمر سے لے کر تو اوپر کانوں تک، اس کو پیٹھ بولتے ہیں، یہ پیٹھ کا جو اوپر والا حصہ ہے تو وہ اوپر والا حصہ چوڑا تھا بنسبت یہ کمر والے حصے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ عظیم الجمت، عظیم عظمت سے بنا ہے، اور عظمت کا معنی ہے بڑائی یا بزرگی، اس کا معنی کثرت یا زیادتی بھی ہے۔ اور جمعہ کا لفظ جو ہے یہ عام طور پر یہ زلفوں کو کہتے ہیں، تو سر کے اوپر جو بال رکھے ہوتے ہیں، زلفیں رکھی ہوتی ہیں، تو وہ زلفیں جو ہیں وہ جب کاندھوں کے ساتھ جا کے چھو جاتی ہیں، کاندھوں کے ساتھ جا کے چھو جاتی ہیں، اتنی لمبی ہوتی ہیں، تو ان کو ایک لغت کے اعتبار سے عربی زبان میں ان کو کہا جاتا ہے جمعہ، جمعہ۔ اچھا، مگر یہاں جمعہ کے اندر مراد صرف بال ہیں، کہاں تک لمبے اس کا کوئی تذکرہ یہاں پر جو ہے وہ علیحدہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس کے لیے علیحدہ ایک لفظ آگے آ رہا ہے، وہ خود بتائے گا۔ لہذا جمعہ سے مراد یہاں مطلقاً جو سر کے بال ہیں وہ، اور عظیم الجمعہ کا معنی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں بہت بال تھے، بال کثرت کے ساتھ تھے، اور بہت بال تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اندر۔ آگے پھر اس کی جو بالوں کی تفسیر کی ہے اس میں فرمایا ہے کہ الا شحمت اذنیہ، یہ بال مبارک جس وقت میں نے سرکار کو دیکھا کہ جس وقت کا حال بیان کر رہا ہوں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ کانوں کے جو دو نرمے ہیں، کان کے نیچے جو لٹک رہی نرم جگہ ہوتی ہے جس میں وہ کیا نام ہے رنگ وغیرہ پہنتے ہیں، بالیاں پہنتے ہیں، تو یہ اس کے آخری کنارے تک تھے بال مبارک۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے کہ بعض روایات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کو جمعہ کہا گیا ہے۔ جمعہ کہتے ہیں سر کے ان بالوں کو جو کاندھوں کو جا کے چھو لیتے ہیں، بعضوں میں لمہ کہا گیا ہے، لمہ بھی ہے، لمہ بھی ہے۔ لمہ وہ بال ہیں جو آدھے کان کے برابر، یعنی کان کا زیادہ حصہ اوپر رہ جائے، تھوڑا حصہ نیچے رہ جائے، جہاں نرمے شروع ہوتے ہیں، نرمہ گوشت کان کا نرم حصہ، اس سے ذرا اوپر سے بال جو ہے نا وہ کاٹ دیے گئے ہوں، تو یہ ہے لمہ۔ بعض روایات کے اندر بعض صحابہ کرام نے سرکار کے بالوں کو لمہ فرمایا ہے، اور بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کو وفرہ کہا ہے۔ وفرہ ان بالوں کا نام ہے، ان بالوں کو کہتے ہیں جو بال کان کا جو نرمہ ہے اس سے نیچے ہوتے ہیں اور کاندھے سے اوپر ہوتے ہیں، تو جو آدھے کان کے لگ بھگ بال یہاں سے کاٹ لیے جاتے ہیں تو وہ بال جو ہیں ان کو کہتے ہیں لمہ، اور جو بال کاندھوں کو چھو لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں جمعہ، اور جو بال ان دونوں کے درمیان ہوتے ہیں، کانوں کے اور کاندھوں کے بیچ میں کسی جگہ پر رکے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں وفر۔ تو یہ بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اتنے لمبے تھے کہ آپ کے مبارک کاندھوں کو چوم لیتے تھے، کاندھوں کو چوم لیتے تھے، یہ چھو لیتے تھے۔ یہ روایات جو ہیں ان کو سن کر تو
یہ کسی ذہن کے اندر بھی تشویش ہو سکتی ہے کہ بات تو ایک ہی ہونی چاہیے نا، یہ کسی نے بتا دیا یہاں تک آدھے کان تک، کسی نے بتا دیا یہ کان کے نچلے کنارے تک، اور کسی نے بتا دیا کہ کاندھوں تک، اور کسی نے بتا دیا کہ کاندھوں اور کانوں کے بیچ میں، تو یہ کیا ہم سے سمجھ۔ محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی وجہ تشویش کی یا پریشانی کی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے بال مبارک کٹواتے تھے پیچھے سے تو آپ آدھے کان مبارک تک کٹواتے تھے، تو وہ لمہ ہو گئے۔ جب وہاں سے کچھ بڑھتے آگے وہ کان کے نرم حصے کے آخری کنارے تک پہنچ جاتے تو وہ بھی لمہ ہی کہلاتے ہیں، اور جو وہاں سے آگے بڑھ جاتے اور ابھی کاندھوں کو نہ چھوتے، کاندھوں سے ابھی اوپر ہی ہوتے، تو ان کو وفرہ کہتے ہیں، اور جب وہاں سے بھی آگے بڑھ جاتے تو مبارک کاندھوں کو وہ چوم لیتے، کاندھوں کے بوسے لیتے وہ بال مبارک۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہیں ان کی مختلف حالتیں ہیں جو مختلف اوقات کے لحاظ سے ہوتی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدھے کان سے اوپر کبھی کٹنگ نہیں کراتے تھے بال، آدھے کان سے اوپر سے کٹنگ نہیں کرواتے تھے، آدھے کان سے نیچے ہی ہوتی تھی۔ تو یہ حد ہے چھوٹے سے چھوٹے جو زلفوں کے بال ہیں ان کی، اور جب لمبے سے لمبے ہوں تو اس حد تک کہ وہ کاندھوں تک پہنچ جائیں اور کاندھوں سے چھو جائیں، بس اس سے آگے جو کچھ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بال ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑھتے رہتے ہیں، پھر ان کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے، تو کبھی کہیں جا کے نظر آئیں گے، کبھی کہیں جا کے نظر آئیں گے، کبھی کہیں جا کے۔ تو سب نے، جتنے صحابہ کرام نے یہ ساری حالتیں بیان فرمائی ہیں، تو کسی نے غلط نہیں کہا، سب نے صحیح کہا کہ جس نے جو جس وقت میں دیکھا تو اس نے اسی کا بیان کر دیا۔ اب یہاں ایک شرعی مسئلہ جو ہے اس کی طرف بھی میں آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آج کل بعض تو منچلے ایسے ہیں کہ جو اپنے بالوں کو خوب بڑھا لیتے ہیں، یعنی یہاں کاندھوں کے آگے لٹکا لیتے ہیں، یہاں تک آ جاتے ہیں، یا اور لمبے بھی ہو جاتے ہیں، یا اس سے اوپر ہوتے ہیں، یا کہیں تک بھی، مگر کاندھوں سے وہ نیچے ہی ہوتے ہیں۔ بعض جو ہیں وہ پیچھے کی طرف لٹکاتے ہیں کاندھوں سے نیچے۔ یہ تو بعض منچلوں کی بات ہے، اگر منچلوں کی بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ چلو وہ لوگ کوئی شریعت کے احکام کو جانتے نہیں، ان کو پتہ نہیں کسی چیز کا، تو بوجہ جہالت کے وہ غلط کام کر رہے ہیں، جب ان کو سمجھایا جائے گا تو وہ صحیح کر لیں گے۔ مگر یہاں المیہ یہ ہے کہ بہت سارے پیر اور بہت سارے فقیر اور جو اللہ والے کہلاتے ہیں، اس قسم کے لوگ جو ہیں انہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی ان بالوں کو ناگ کہتا ہے، کالے رنگ کے بال جو ہیں نیچے لٹک رہے ہیں تو ان کو ناگ کہتے ہیں، کالا سانپ ہے جی، کہ گویا کہ وہ دیکھنے والے کے دل کو ڈس لیتا ہے اور اس کو دیوانہ بنا دیتا ہے اپنا۔ اور کوئی اس کو کاکلیں کہتا ہے، اور خوب لمبے لمبے پیچھے تک ان کے بال ہوتے ہیں، اور اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بال رکھے ہوئے، یہ ہماری یہ زلفیں ہیں۔ پوچھو تو کہتے ہیں یہ زلفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، آگے سے یہ کہتے ہیں۔ تو ان کے اس کہنے کا جواب تو یہ ہے کہ بچوں یہ زلفیں جو ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ضرور ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاندھوں کو چھو لیتے جب لمبے سے لمبے ہوتے، سب سے لمبے ہوتے تو کاندھوں کو تک پہنچ جاتے، ان کے ساتھ مس کرتے، ان کے ساتھ چھو جاتے، ان کو چوم لیتے، مگر اس سے لمبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک ہرگز نہیں رکھے۔ اور یہ شرعاً حرام بھی ہیں، صرف یہی نہیں کہ خلاف سنت ہے، بلکہ شرعاً یہ لمبے لمبے بال رکھنا یہ حرام ہے۔ اور حرام کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لمبے بال جو ہیں وہ مخصوص کیے ہیں عورتوں کے لیے۔ کاندھے سے لمبے بال یہ عورتوں کے لیے ٹھہرائے ہیں، اور کاندھے تک جو ہیں یہ مردوں کے لیے اجازت۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کا روپ بناتے ہیں. مطلب ہے کہ کندھے سے لمبے بال عورت کے لیے ہیں اسلام میں. تو کوئی مرد اگر لمبے بال رکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ تشبہ کر رہا ہے، عورتوں کا روپ جو ہے وہ دھار رہا ہے. اس پر حدیث پاک کے اندر لعنت آئی ہے ایسے شخص پر. اور اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر کہ جو عورت ہونے کے باوجود وہ مردانہ روپ بناتی. مردانہ روپ بناتی. کئی من چلی لڑکیاں جس طرح لڑکوں کے کپڑے ہوتے ہیں اسی طرح کے کپڑے سلوا کے تو وہ پہن لیتی ہیں اور وہ چلتی پھرتی ہیں، اپنا سارا کام کرتی ہیں، دوڑتی بھاگتی ہیں. تو ایسے شخص پر حدیث پاک کے اندر لعنت آئی ہے. ہم کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور جس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر اور اللہ کا نبی مان کر اور اپنے آپ کو جن کی امت ہم مان کر تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، تو اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت جو ہے اس کے اوپر عمل بھی تو ہمیں کرنا چاہیے. یہ شریعت کوئی ہندوؤں یا انگریزوں کے لیے تو نہیں آئی، یہ شریعت مسلمانوں کے لیے آئی. اس لیے نہ اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی آدمی شریعت کے خلاف چلے، حضور کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ترمیم کرے کسی کارن. جس طرح کہ آج کل کے کئی مفکر کہلانے والے، آج کل کے کئی لیڈر کہلانے والے حضرات جو ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم بھی کہنے کے دعوے دار ہیں، تو ان لوگوں کا یہ دستور اور طریقہ بن چکا ہے کہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے وہ شریعت کے جو احکام ہیں، شریعت کے جو قوانین ہیں، ان کی شکل بدل رہے ہیں. تو جو فرض تھا میرا میں نے ادا کر دیا، میں نے بتا دیا. اب بالوں کا مسئلہ جو ہے یہ، اس کے بارے میں آخری بات جو ہے میری یہ ہے کہ آج کل بہت دفعہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ مردوں کے بال جو ہیں وہ تو کمر پر لٹک رہے ہوتے ہیں، کاندھوں سے نیچے، ہاں جی. اور بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کے بال جو ہیں وہ کاندھوں سے اوپر ہوتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں خرد کا نام رکھ دیا جنوں، اور جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. خرد کا خرد عقل کو کہتے ہیں، جنون دیوانگی کو کہتے ہیں. یعنی جو عقل تھی اس کا نام دیوانگی رکھ دیا، اور جو دیوانگی تھی اس کا نام عقل رکھ دیا. تو یعنی جو بال جہاں تک مردوں کے ہونے چاہیے تھے وہاں تک اب عورتیں کروا رہی ہیں، اور جہاں تک عورتوں کے ہونے چاہیے وہاں تک کئی من چلے مرد جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں. سو یہی ہے مردوں کا، بعض مردوں کا عورتوں کے روپ کو دھارنا، اور اسی طرح بعض عورتوں کا مردوں کے روپ کو دھارنا. اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور فقہا اور اصولیین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس فعل کے کرنے والے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو تو وہ فعل جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، کبیرہ گناہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک فقرہ ہے جو حضرت براء بن عازب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ علیہ حلۃ حمراء، علیہ حلۃ حمراء جو ہے یہ جملہ جو ہے یہ اسمیہ ہے. پہلے جو جملہ جات آئے ہیں وہ سارے فعلیہ تھے. حضور ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، کرتے کرتے ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایک دم آ کے تو یہ اپنا انداز کلام جو ہے اس کو بدل دیا. علیہ حلۃ حمراء، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرخ رنگ کا حلہ مبارک پہنے ہوئے ہیں. تو یہ غیب سے گویا کہ حاضر کی طرف یہ التفات ہوا، یہ انتقال ہوا. اور یہ کمال عشق کی علامت ہے کہ کوئی آدمی کسی ہستی کے خصائص اور اس کے حالات بیان کرتے 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 جب اسی میں وہ گم سم ہو جاتا ہے
تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے صیغہ ماضی کا استعمال کرنا ہے، تو یہاں سے بڑھ کر تو وہ ایسے بیان کرنا شروع کرتا ہے جیسے ابھی اس کے سامنے یہ جمال موجود ہے اور وہ دیکھ دیکھ کر بتا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کا یہ فکرہ ہے۔ اس سے اندازہ ہونا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں ان کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی اور کتنا عشق تھا، اور کس قدر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ آپ کی ذات بابرکات اور آپ کے فضائل کمالات اور آپ کے حسن و جمال کے وہ دیوانے تھے، اور وہ کیا نام ہے، وہ گرویدہ تھا۔ علیہ حلۃ الحمرا، حضور اوپر سرخ رنگ کا حلہ جو ہے وہ زیب تن فرمائے ہوئے ہیں۔ حلہ عربی زبان کا ایک اسپیشل لفظ ہے، اور حلہ جیسے ہماری زبان میں بولا جاتا ہے جوڑا، کپڑوں کا جوڑا، یہ جوتوں کا جوڑا بھی ہوتا ہے، مگر جو لباس کا جوڑا ہوتا ہے یا جس کو انگلش میں سوٹ کہہ لیتے ہیں، مطلب ہے کہ جو کمر سے نیچے تک جو کپڑا ہے وہ بھی، اور جو اوپر کا حصہ جو ہے گردن تک، تو وہ یہ دو کپڑے جو ہیں یہ ملا کے ان کو عربی زبان میں حلہ کہتے ہیں۔ مگر یہ حلہ کا لفظ جو ہے یہ عام طور پر عربی زبان میں بولا جاتا تھا جس لباس پر، تو اس سے مراد یہ ہوتا کہ دو چادریں ہیں اور دونوں ایک جنس سے ہیں، دونوں ایک کپڑے کی ہیں، دونوں ایک سٹائل کی ہیں، ایک رنگ کی، یعنی بالکل ایک جیسی دو چادریں، ایک چادر کو تہبند کے طور پر باندھ لیا اور دوسرے کو کاندھوں کے اوپر سے پنجابی کے اندر بکڑی مار لی، بکڑ مار لی۔ اس کو عربی زبان میں حلہ کہتے تھے۔ کبھی کبھی حلہ کا لفظ جو ہے اس کو یہ تہبند اور قمیص کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، مگر بہت کم، کیونکہ قمیص عربوں کے اندر پہننے کا رواج بھی نہ تھا، تو وہاں دو چادریں ہوتی تھی پہننے کے لیے، ایک چادر ہوتی تھی وہ نیچے تہبند کے طور پر، اور ایک چادر جو اوپر کاندھوں کے اوپر لینے کے لیے، اور دونوں چادریں جب ایک ہی کپڑے کی، ایک ہی رنگ کی اور ایک ہی جنس کی اور ایک ہی سٹائل کی جب ہوں تو ان دونوں کو ملا کے کہا کرتے تھے حلہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے بھی حلے پہنے ہیں آپ نے اپنی زندگی مبارک کے اندر، یا جو آپ کو پسندیدہ تھے، تو وہ برد یمانی جس کو کہا جاتا ہے، برد یمانی، برد کہتے ہیں چادر کو، یمانی یمن کی طرف منسوب ہے، یعنی جو یمن کی بنی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ملک یمن کے اندر اسپیشل یہ چادریں جو ہیں یہ بنی جاتی تھی، تیار کی جاتی تھی، اور ان چادروں کی زمین جو ہے وہ عام طور پر سفید ہوتی تھی، اور اس سفید زمین کے اوپر دھاریاں ہوتی تھیں کسی رنگ کی، کبھی کالے رنگ کی دھاریاں، کبھی لال رنگ کی دھاریاں، کبھی سبز رنگ کی دھاریاں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سب رنگ جو ہیں یہ یمانی چادروں کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے۔ تو یہ یمانی چادریں ہوتی تھیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح بخاری کے اندر اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سرخ رنگ کا لباس نہیں پہنا، یعنی جس کو کہتے ہیں خالص سرخ، الاحمر القانی عربی میں کہتے ہیں، احمر القانی، خالص سرخ کبھی نہیں پہنا۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بعض احادیث کے اندر یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو لال خالص رنگ کا لباس پہننے سے آپ نے منع فرمایا، جبکہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لال لباس کے جائز ہونے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، جس طرح دوسرے لباس ہیں اس طرح یہ لباس بھی ہے۔ امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایک بہت بڑے مفسر اور محدث بھی ہوئے ہیں، مورخ بھی ہوئے ہیں، اور خود وہ مجتہد امام بھی ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خالص سرخ رنگ کا
حلہ جو ہے یعنی نیچے تہبند بھی اسی رنگ کا، اوپر چادر بھی، اور اسی کے حکم میں شلوار قمیض بھی ہے یا دوسرے کپڑے بھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ لال رنگ کا، خالص لال رنگ کا جو ہے یہ مرد کو یہ پہننے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ شرفاء کے طریقے کے خلاف، یعنی جو شریف آدمی ہوگا وہ اس کو نہیں پہنے گا۔ تو جب شریف آدمی ایک کام کو نہیں پسند کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اچھا نہیں، صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ وہ برا ہے۔ جب شریفوں کا وہ جو ہے نا، وہ شریفوں کا ناپسندیدہ طریقہ ہے شرفاء کا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو خسیس لوگ ہیں ان کا وہ پسندیدہ ہے۔ شریفوں کا ناپسند ہے تو جو ان کو پہنتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ اچھے نہیں۔ یہ ان حضرات کے مذاہب ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان تینوں کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ منع فرمایا ہے خالص سرخ رنگ کا لباس پہننے سے مرد کو، عورت کو نہیں منع فرمایا، خالص سرخ رنگ کا لباس پہننے سے مرد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ منع فرمایا ہے، اس کے مطابق یہ منع ہی ہے اور یہ جائز نہیں۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اس کتاب کی شرح شمائل ترمذی لکھی ہے، اس کی شرح لکھی ہے، اور مذہباً وہ شافعی ہیں، بہت بڑے وہ عالم ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہاں پر اس شرح کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث کو جس میں حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ علیہ حلۃ حمراء، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرخ رنگ کا حلہ پہنے ہوئے ہیں، جو یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ پر مشتمل جو حدیث ہے، امام ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ اس میں دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خالص سرخ رنگ کے لباس کو پہننا جو ہے اس کو آپ جائز قرار دیتے ہیں، وہ اس سے منع نہیں کرتے۔ مگر ہمارے ائمہ جو ہیں محدثین، انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں سٹڈی کی ہے، اور خاص طور پر محدثین نے اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ رائے دی، جو حدیث کو پڑھتے ہیں اور حدیث کی تشریح کرتے ہیں، اس سے غرض نہیں ہوتا کہ کس کا مذہب ہے کس کا نہیں۔ تو ان میں سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو حافظ الدنیا کا لقب دیا گیا ہے اور بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، بہت بڑے محدث اور فقیہ ہوئے ہیں، اور وہ بھی شافعی مذہب کے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ خالص سرخ رنگ کا کپڑا جو ہے وہ تو یمن سے آتا ہی نہیں تھا، اور بعض روایات کے اندر واضح طور پر اس روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ جو حلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے سرخ رنگ کا، وہ یمن کا بنا ہوا تھا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ یمن میں تو حضور کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خالص سرخ رنگ کا کپڑا بننے کا رواج ہی نہ تھا، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے وہ باقاعدہ وہاں کی ہسٹری کو دیکھا، اور دیکھ کر تو معلومات اس کے حاصل کیے کہ وہاں کا جو رواج تھا کہ سفید زمین والا کپڑا جو ہے وہ بنتے، اور اس کے اندر دھاریاں جو ہیں کبھی کالے رنگ کی لائنیں ہوتی، دھاریاں ہوتی، کبھی لال رنگ کی ہوتی، کبھی سبز رنگ کی ہوتی، تو جس میں لال رنگ کی تھی اس کو احمر یا حمراء کہہ دیا، سرخ کہہ دیا، تو یہ وہ لہذا حدیث پاک کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس بات سے خالص سرخ رنگ کا لباس جو ہے اس کے پہننے کی مرد کے لیے اجازت نکلتی ہے۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا، سرکار کے حلیہ مبارک کو بیان کرتے کرتے یہ فرمانا یہ کہ علیہ حلۃ حمراء، سرکار لال رنگ کا حلہ پہنے ہوئے ہیں، یعنی لال دھاریوں والا، سفید رنگ کا لال دھاریوں والا جبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلہ مبارک اس کا جو ہے وہ سرکار پہنے ہوئے ہیں۔ یہ غیبت سے یہ حضور کی طرف التفات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان وصف میں وہ اپنے آپ کو وہ گم کر رہے ہیں، اور گم سم ہو کر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ دیکھا، جس وقت کی میں تصویر کشی کر رہا ہوں، تو اس وقت سرکار آپ یہ سرخ دھاریوں والے حلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملبوس تھے۔ تو اس کی فقہ جو ہے وہ بھی بیان ہو گئی بفضلہ تعالی۔ بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ تانا ہوتا ہے اور ایک پیٹا ہوتا ہے کپڑے کے اندر، یعنی ایک دھاگا جو ہے نا، دھاگوں کی ایک لائن تو چلتی ہے طول میں، کپڑے میں طول میں جو لمبائی ہوتی ہے، اور ایک لائن جو ہے وہ چلتی ہے وہ اس کے بر میں،
جتنا وہ اس کا چوڑائی ہوتی ہے عرض. تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں جو عرض تھا تو وہ لال دھاگے کا تھا اور جو طول تھا وہ سفید دھاگے کا تھا. بعض نے اس طرح کہا. الغرض محققین کی پوری تحقیق جو ہے اس کی روشنی میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ خالص سرخ ہرگز نہیں تھا. پھر جب سرکار کے حلیہ مبارک میں وہ گم سم ہو گئے ہیں اور فعلیہ سے اس اسمیہ جملے کے استعمال کی طرف وہ آ گئے ہیں، پہلے تھا کر کے بیان کرتے رہے ہیں کہ وہ حضور ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، ایک دم کہا کہ آپ نے لال رنگ کا جبہ پہنا ہوا ہے، لال رنگ کا حلہ پہنا ہوا ہے آپ نے. تو یہیں پہ آپ اپنا آخری فقرہ اس روایت کا جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا قط احسن منہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے کبھی نہ دیکھا کسی بھی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین، حضور سے بڑھ کر حسین میں نے کسی چیز کو. امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے یہاں ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کسی چیز کو حضور سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھا، چیز کا کیا مطلب؟ سیدھی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بنو آدم میں سے ہیں، تو جب بنو آدم کا مقابلہ کیا جائے گا حسن و جمال میں تو بنو آدم کے ساتھ کیا جائے گا. تو یعنی یوں کہنا چاہیے تھا کہ ما رأیت رجلا یا ما رأیت انسانا قط احسن منہ، کہ میں نے کسی مرد کو یا کسی انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہ پایا یا نہ دیکھا. یوں کہنا چاہیے تھا. یوں کیوں کہا کہ میں نے کسی چیز کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہ پایا. علامہ مولا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل کوئی حسن و جمال میں نہیں تھا، یہ بتانا بھی ان کا مقصد تھا. مگر اس سے آگے ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ انسانوں کے علاوہ کوئی اور چیز تو حضور سے حسین ہو سکتی ہے. مان یہ خیال آیا تو اس خیال کا بھی رد کرتے ہوئے، اس کو بھی دفیہ کرتے ہوئے آپ نے شیئن کا لفظ بولا، کسی چیز کو بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ جو شیئن کا لفظ بولا ہے انسان سے بڑھ کر لفظ بولا ہے، جس میں انسان بھی شے تو ہے، انسان بھی آ جاتے ہیں، غیر انسان بھی آ جاتے ہیں. یہ کیوں ایسا کیوں کیا؟ فرماتے ہیں لیفید التعمیم، تاکہ یہ عموم کا فائدہ دے کہ صرف انسانوں کی حد تک ہی نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال کی افضلیت یا اولویت، بلکہ باقی دنیا جہان کی تمام چیزوں کے لیے بھی ہے. کہتے ہیں حتیٰ یتناول الشمس والقمر، یہاں تک کہ یہ شیئن کا لفظ لیے بولا ہے تاکہ اس میں سورج بھی آ جائے، اس میں چاند بھی آ جائے. یعنی سورج بھی کسی دن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھا، چاند بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے. آئمہ محدثین نے ایک دو مقولے جو ہیں وہ نقل کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں. امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من تمام الایمان بھی اعتقاد انہ لم یجتمع فی بدن آدمی من المحاسن ظاہرہ مجتمع فی بدنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ فرماتے ہیں کہ سرکار پر جو ہمارا ایمان ہے اس ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ تمام اولین و آخرین اور تمام کائنات کے اندر جو محاسن ظاہرہ اور جو محاسن باطنہ، جو ظاہری خوبیاں اور جو اخلاقی خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن مبارک میں اور آپ کے اخلاق مبارک میں جو پائی جاتی ہیں، تو ایسی کسی بھی دنیا کے فرد کے اندر کبھی بھی پوری اکٹھی نہیں پائی گئی. اگر کسی میں پایا گیا ہے تو بعض کی جھلک پائی گئی. اور کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا جو ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کے کامل کرنے کے لیے ضروری ہے، جس کا یہ عقیدہ نہیں اس کا ایمان ناقص ہے. پھر حضرت امام سعید بن جبیر تابعی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ظلماً حجاج بن یوسف نے قتل کروایا تھا، امام شہید، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہو لم یظہر تمام حسنہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وَإِلَّا لَمَا أَطَاقَتْ أَعْيُنُ الصَّحَابَةِ النَّظْرَ إِلَيْهِ. فرماتے ہیں کہ جو خوبیاں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک اور جسم مبارک کے اندر رکھی ہیں،
ان کی اصل صورت کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر سرکار کو بھیج کر تو ظاہر ہونے نہیں دیا، ان کو چھپا کے رکھا ہے، ان پر پردہ ڈال کے رکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ ظاہر ہو جاتی، یہ حضرت انس بن مالک صحابی خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور آپ کی خوبصورتیاں اپنے اصلی جلوہ کے اندر اگر وہ کھل جاتی تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی کسی کی آنکھ میں طاقت نہ ہوتی کہ اس کو دیکھ سکتے، صحابہ کی آنکھ بھی دیکھنے کی طاقت نہ پاتی تاونا۔ اور یہاں پر یہ لکھا ہے کہ بعض صوفیاء کرام نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے اندر غرق تھے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اکثر الناس عرف اللہ عز وجل وما عرفوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لأن حجاب البشریت غطا ابصارهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے رازداروں اور متوالوں نے یہ فرمایا ہے کہ اکثر لوگوں نے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو تو پہچان لیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن حجاب البشریت غطا ابصارهم، اس لیے کہ بشریت کا پردہ جو ہے اس نے ان کی آنکھوں کو روک رکھا ہوا، بشریت جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ بن گئی۔ پانچویں حدیث اس کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ بھی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما صحابی جو ہیں، باپ بیٹا صحابی ہیں، ان کی حدیث ہے جن کی پہلے حدیث آپ نے سنی۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث ہمارے استاد محدث امام محمود بن غیلان نے بیان کی۔ محمود نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث ہمارے استاد محدث امام وکیع نے بیان کی۔ امام وکیع فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث امام سفیان ثوری نے بیان کی۔ امام سفیان ثوری جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو حضرت ابو اسحاق سبائی جو ہیں ان سے روایت کیا، اور وہ اس حدیث کو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول سے روایت کرتے تھے۔ قال براء بن عازب صحابی رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ ارشاد فرمایا ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ سرخ رنگ کے حلے میں مراد وہی سرخ داڑیوں والا جو حلہ ہے اور سفید گراؤنڈ ہے اس کی، جس کی ایسے سرخ داڑیوں والے حلے کو پہنے ہوئے کسی بھی زلفوں والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیارا اور خوبصورت میں نے نہ دیکھا۔ لہو شعر یضرب منکبیہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک اتنے لمبے تھے کہ آپ کے مبارک کاندھوں کو چھو رہے تھے، یعنی مبارک کاندھوں کے بوسے لے رہے تھے، یعنی اس وقت کی بات جب کا دیکھا ہوا آپ بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں بعید ما بین المنکبین، منکبین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھاتی مبارک چوڑی تھی، اس کا بیان ہو چکا پہلے۔ لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، نہ تو حضور پست قد تھے اور نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے تحاشا لمبے قد والے تھے۔ اور یہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ درمیانہ قد سے تھوڑا سا لمبائی کی طرف مائل سرکار کا اپنا قد تھا، جب آپ دوسرے لوگوں کے بیچ میں نہ ہوں، علیحدہ کھڑے ہوئے ہوں تو اس طرح وہ دکھائی دیتا، مگر جب دوسرے لوگوں کے بیچ میں ہوتے تو سب لوگوں کے کاندھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک اونچے نظر آتے۔ کبھی مل کے لوگوں کے ساتھ چلتے تو بھی ایسا ہی ہوتا، کبھی صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے تو بھی ایسا ہی ہوتا۔ اور یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کا سب کے قدوں سے اونچا دکھائی دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق نہ تھی، خلقی پیدائشی یہ ایک خوبی جو ہے یہ نہ تھی، بلکہ یہ معجزہ کہ ضرورت کے وقت ایسا ہوتا تھا۔ یہاں پر حدیث ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا المسعودی عن عثمان بن مسلم بن ہرمز عن نافع بن جبیر بن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث ہمارے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری نے ہم کو یہ حدیث بیان کی،
اور انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث ہمارے استاد محدث ابو نعیم نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث ہمارے استاد جو ہیں عبد الرحمن مسعودی نے بیان کی، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، مشہور صحابی کی، اور وہ اس کو عثمان بن مسلم بن ہرمز سے روایت کرتے تھے، اور عثمان بن مسلم جو ہے وہ اس کو حضرت نافع بن جبیر بن مطعم سے روایت کرتے تھے، اور نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صحابہ کرام یوں تو سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کو بیان کرتے تھے، آپ کے جمال مبارک کو، کوئی کسی چیز کو، کوئی کسی چیز کو، مگر صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے حضرات تھے کہ جو سر مبارک کے چوٹی سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکمل حلیہ جو ہے وہ بیان کرنے میں مشہور تھے اور معروف۔ یہ چند صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ ان حضرات کے پاس دوسرے اسٹیٹوں سے لوگ جو ہیں وہ سرکار کی وفات کے بعد یہ مہینوں کے سفر کر کے تو ان لوگوں کے پاس آتے اور آ کے تو درخواست کرتے کہ حضور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمائیں۔ تو پھر وہ باقاعدہ غسل کر کے اور اعلیٰ کپڑے پہن کے اور اس کے بعد پھر محدثانہ شان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کو اس طرح بیان کرتے گویا کہ آنکھوں کے سامنے یہ حسن و جمال جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور دیکھ دیکھ کے اور گن گن کے بیان کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے عشق و محبت نبی کا کمال تھا۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حقیقی چچا ابو طالب کے یہ بیٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نامدار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ ان لوگوں کے اندر یہ ایمان لائے کہ جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ بعض محدثین نے یہ لکھا کہ بچوں میں سب سے پہلے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں ایمان کی بات آئی ہے تو ایک بات کا ازالہ کرتا جاؤں، مات آپ سمجھیں کہ علی مرتضیٰ جب تک ایمان نہ لائے تھے اس وقت تک بت پرستی کرتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ جسے شراب چلتی تھی یا اور ایسے خرافات ہوتے تھے وہ کرتے تھے؟ نہیں۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام میں دو ہستیاں، ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو ہستیوں کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار ائمہ سے یہ نقل کر کے بیان کیا اور فرمایا ہے کہ یہ دو ہستیاں ہیں کہ جن دو ہستیوں پر کبھی بھی کفر یا شرک جو ہے اس کی حالت نہیں آئی۔ فرماتے ہیں کہ جب سے عالم ارواح میں ان کی روحیں پیدا ہوئیں تب سے لے کر آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے تک، اور وہاں سے لے کر تو اپنے ماں باپ کے ذریعے دنیا کے اندر قدم رنجہ فرمانے تک، اور وہاں سے پھر لے کر تو اپنے بچپن کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے تک کے زمانے میں، ایک لمحے کے لیے، ایک آنکھ جھپکنے کے زمانے کے لیے بھی، ایک پل کے زمانے کے لیے بھی نہ کبھی انہوں نے کفر کیا ہے، نہ شرک کیا ہے، نہ جاہلیت کا کوئی کام کیا۔ یہ دو ہستیاں صحابہ کرام میں سے ہیں۔ پھر اس کا کیا مطلب کہ بچوں میں سب سے پہلے جس نے سرکار کا کلمہ پڑھا وہ یہ ہیں، مسلمان ہوئے وہ یہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب پھر؟ وہ تو پہلے ہی مسلمان تھے، پہلے ہی موحد تھے، پہلے ہی مومن تھے، کبھی شرک ان کے قریب سے نہ گزرا تھا۔ تو اس کلمہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ ملت ابراہیمی پر تھے، اس سے پہلے وہ ملت ابراہیمی پر تھے اور موحد تھے اور مومن تھے اور مسلمان تھے، اور ملت ابراہیمی کے اوپر یہ قائم تھے۔ زمانہ جاہلیت کی ہوا ان کو نہیں چھونے پائی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سرکار کا کلمہ اس لیے پڑھا کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اور آپ کے صحابیوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ اگر کلمہ نہ پڑھتے تو سرکار کی امتی تو نہ بنتے، نہ سرکار کا صحابی بنتے۔
تو یہ سرکار کی صحابیت اور سرکار کا امتی ہونا جو ہے، یہ اس شرف اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں ان کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھا۔ ان کی خلافت جو ہے 4 مہینے اور 9 ماہ تک ہے۔ جس دن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس دن کے آخر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ 17 رمضان المبارک کو عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے، جو کہ مراد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا کوفہ میں، اس نے فجر کے وقت مسجد میں آتے ہوئے راستے میں آپ پر زہر کے اندر بجھائی ہوئی تلوار جو ہے اس کے ساتھ وار کیا، جس کے نتیجے میں 2-3 دن جو ہیں وہ آپ زندہ رہنے کے بعد اپنے رب کو پیارے ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادگان حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے آپ کو غسل دیا۔ باقی صاحبزادگان جو ہیں ساتھ معاونت کر رہے تھے، پانی وغیرہ دے رہے تھے، اور ان کا جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا اور سحری کے وقت ان کو دفن کیا گیا، لوگوں کی آنکھوں سے چھپا کر، کیونکہ خطرہ تھا کہ جو قتل کرنے والا شخص ہے وہ پورا ایک بہت بڑا گروہ جو تھا اس کے ساتھ وہ تعلق رکھتا تھا، خارجیوں کا گروہ، اور ان سے خطرہ تھا کہ کہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جائے اگر اور قبر کا نشان معلوم ہو تو وہ نکال کر لاش کی بے حرمتی کریں گے، اس وجہ سے چھپا کر آپ کو دفن کیا گیا۔ آگے مختلف روایتیں ہیں، کچھ صاحب حال جو ہیں وہ جانتے بھی ہیں گھر کے لوگوں میں سے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اور جس دن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات ہوئی ہے، یا جس دن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ بنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ 4 سال کے عرصے کے اندر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ آپ کی خلافت کے شروع سے لے کر آپ کی وفات تک دنیا بھر میں کوئی شخص بھی آپ کے برابر اور آپ کا مثیل نہیں تھا درجے کے اعتبار سے، بلکہ سب سے زیادہ درجے میں فائق تر حضرت علی ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم وہ اس کا درس دیں گے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔